ظاہر ہے بڑی نیت تو بہت ہوتی ہے نا، وش لسٹ میں تو بہت زیادہ تھا ان دنوں. اب آپ ویژولائز کریں کہ ایران کو کتنے چیلنجز ہے ایک نیوکلیر بام بنانے میں یا نیوکلیر پروگرام آگے چلانے میں. تو ہم بھی نیوکلیر پروگرام ہی چلا رہے تھے، تو اس وقت اسرائیل کو نہیں ٹینشن ہوگی یا انگزائٹی ہوگی یا وش لسٹ میں نمبر 1 پاکستان ہوگا. تھا بہت جو انہوں نے عرصے بعد. اٹیمپٹ کی تھی وہ کہاں تک آئے؟ وہ میں کچھ نہیں کہہ اوکے، سکتا. ہم اس کے بعد نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے لگ بھگ 24 گھنٹے سے اور اس سے پہلے سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی رہی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستانی ایئر فورس بہت زیادہ ایکٹیو تھی. پاکستان کے طیارے وہ ہوا میں تھے، اور ہمیں کہیں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا کی طرف سے دوبارہ کوئی کوشش کی جا سکتی ہے. کیا اس وقت ایئر فورس اتنی ریڈینس کے ساتھ ایکٹیو ہے جو مئی میں تھی، یا ایسا کوئی تھریٹ تھا؟ میں اس کو کوئی نہیں کمنٹ کر سکتا، نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا. یہ سوشل میڈیا تک ہی میں نے بھی سنا. اب آخری چیز آپ یہ بتائیے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں آئے، آیت اللہ خامنائی کو لیمنیٹ کر لیا، اب وہ بار بار ایرانی عوام سے 3 دفعہ تو آن ریکارڈ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ باہر نکل آئیں اور ایرانی پیٹریاٹ نکل آئیں، اپنا ملک واپس لیں، اپنی حکومت واپس لیں. یہ سب تو پہلے کرنا ہوتا ہے. یعنی گراؤنڈ پہ گو کہ جتنا بھی کوئی احتجاج تھا وہ اتنا بڑا نمبر تو نہیں تھا کہ ایک پوری حکومت کو اکھاڑ کے وہ باہر پھینک دیتے، اور جو اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے. تو یہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو امریکہ تو یہاں پھنس جائے گا، اور اگر اپنے گراؤنڈ ٹروپس اتارے گا تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں 20 سال جنگ لڑتے رہے، اور ایونچولی جو ان کے ساتھ وہاں پر ہوا، تو یہاں بھی وہ گراؤنڈ ٹروپس لے کر آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ ابھی ماحول ایسا ان کے فیوریبل ہوا ہے کوئی سسٹین کر پائیں گے گراؤنڈ ٹروپس کو، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی تو جو وار آف اٹریشن ہے، ابھی تو یہ زیادہ اٹریشن لے رہے ہیں نا، ایرانی قوم لے رہی ہے یا انفراسٹرکچر لے رہا ہے، لیڈرشپ لے رہی ہے، اور ظاہر ہے بہت بڑی فائر پاور ہے امریکہ کے پاس، جوائنٹ بائی اسرائیل بہت زیادہ ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ پہلا راؤنڈ سسٹین کر جائیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کر جائیں گے، کیونکہ ایک بات دیکھیے گا کہ ان کے لیے کچھ سرپرائز نہیں ہے کہ ہوا سے بمباری ہو رہی ہے. ان کو ڈے 1 سے پتہ تھا کہ ان کے چاہے میزائل سائٹس ہوں، ان کے ڈرونز ہوں، ان کے نارمل ہارڈ ویئر، کوئی بھی ملٹری ہارڈ ویئر ہوں گے، وہ ہوا سے ہی اٹیک ہوں گے. زمین سے تو شیل نہیں ہو سکتی نا، ان کے اوپر کوئی ایسا ہے نہیں. سمندر سے اگر ہو سکتی ہے تو وہ اس وقت تک اس طرح نہیں ہو پائی، وہ مینلی ایئر پاور یوز ہو رہی ہے. تو انہوں نے ڈے 1 سے جتنے میزائل سائلوز ہیں، ان کے بنکرز بنائے ہیں، ہائیڈنگ بنائے ہیں، ٹنلز بنائی ہیں میزائلز کی، وہ آلموسٹ ایئر اٹیک کے اگینسٹ ہی بنائی ہوئی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ لیڈرشپ کو آپ بے شک کر لیں، ایلیمنیٹ کریں، سکسیشن آ جائیں گی. اس کے بعد لیڈرشپ کا جیسے میں نے کہا ایگزیکیوشن ڈیسینٹرلائزڈ ہے. پھر یہ جو ویپن جب تک دیکھیے، اس ایران کی جنگ ایک طریقے سے بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل وار جو انڈیا پاکستان کسی اور جگہ بھی ہوتی ہے. ہم لوگ کرتے ہیں 2 جگہ سے لڑتے ہیں، ایک آپ کی کیپیبلٹی اور ایک آپ کا حوصلہ. یہاں ایک تھرڈ ڈائمنشن بھی ہے ایران کی جنگ میں، وہ ہے سروائیویبلٹی آف آل دا لیڈرشپ، دا ویپنس. تو لیڈرشپ کو تو نہیں کر سکے، تو آئی ہوپ ایرانی انشور کر سکے کہ ویپنس کو سروائیویبلٹی دے سکیں. یعنی جتنے ویپنز اگر وہی سروائیو نہ کیے، ان کے میزائل لانچرز ہیں، پچھلی جنگ میں 128 لانچر تباہ کیے تھے اسرائیل نے، لیکن اس وقت بھی ہائیڈنگ گئے تھے. اب 7 مہینوں میں نے جتنا اس کو فالو کیا ہے، بہت زیادہ انہوں نے انٹینسیفائی کیا تھا انڈر گراؤنڈ کرنے کا سارا انفراسٹرکچر. اور اگر یہ انڈر گراؤنڈ اس کو سروائیو کرا پاتے ہیں تو یہ بہت سسٹینڈ لڑ سکیں گے. اور ان کا وار فائٹنگ سٹیمنا بے شک لمٹڈ جہاں تک ہو، اسرائیل کا وار سٹیمنا اتنا نہیں ہے. مڈل ایسٹ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا جن ملکوں کو فائر جی، وہ تو بالکل ایکسپوز ہو گئے نا. اور وہاں تو وہ جو ان کے آفیشلز ہیں یا جو وہاں پہ جو بات کرتے ہیں پالیسی کے متعلق، وہ تو یہ گلا اور شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کر لیا ہے، اور ہم جو ہمیشہ امریکہ کا کام کرتے رہے، یا جیسے کہنا چاہیے کہ امریکہ کی لانڈری ہم دھوتے رہے، ہمیں اس نے ایکسپوز کر دیا اس سب پہ. لیکن آپ نے یہ جو بات کی کہ ایران نے پچھلے 7 ماہ میں بہت ایگریسولی اس پہ کام کیا ہے کہ اس کے لانچر جو ہیں اب وہ ہٹ نہیں ہونے چاہیے، اس کا ویپن ہٹ نہیں ہونا چاہیے. ایران نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس تک کو ہٹ کر لیا، اور اس کی تصدیق خود اسرائیل نے بھی کر دیا، اور ان کا جو ایئر فورس کا جو کمانڈ سینٹر ہے اسے بھی ہٹ کر لیا ہے. یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، دیکھیں ایران نے تو $10,000 کا ایک میزائل فائر کرنا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو انٹرسیپٹر ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور آپ کو ایک وقت میں ایک میزائل کو روکنے کے لیے 4 5 6 انٹرسیپٹر بھی فائر کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا ہٹ نہیں ہونے دینا. سو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اگر اس طرح جنگ رہی تو بڑی مشکل سے 12-15 دن کا وہ اسٹاک ہوگا اسرائیل کے پاس کہ وہ انٹرسیپٹ کر پائے. تو اس کے بعد تو وہ اتنی ایکسپوز ہو جائیں گے جتنا اس وقت کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے یا سعودی عرب ہے. دیکھیں اس میں ہمیں پچھلی دفعہ جنگ کو بھی ریکال کر لینا چاہیے. آل دو صرف 34 کے قریب اسرائیلی مرے تھے.
لیکن جو انہوں نے پینیٹریشن دکھا دی تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ بریچیبل نہیں ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ تو کر لیا تھا انہوں نے. تھرڈ ایئر ڈیفنس ہے امریکہ کا ون آف دا بیسٹ، 3000 کلومیٹر دور سے انٹرسیپٹ کرتا ہے. ایرو 3 ہے تقریباً 2300 کلومیٹر سے انٹرسیپٹ شروع کر دیتا ہے. پھر ان کا ہے ڈیوڈ سلنگ 300 کلومیٹر پہ کرتا ہے. پھر ہے ان کا آئرن ڈوم 70 کلومیٹر سے انٹرسیپشن شروع کر دیتا ہے. تو اتنی لیئر سے گزر کے ویپن پہنچا دیا تھا انہوں نے لاسٹ ٹائم. اور یہ نہ بھولیں کہ جب لانچ کرتا تھا ایران سے میزائل تو پہلے پرشین گلف میں انٹرسیپشن ہوتی تھی جو وارشپس کھڑے تھے، پھر ریڈ سی سے ہوتی تھی، پھر اسرائیل کے دوسری طرف میڈیٹیرین میں جو ان کے وارشپس کھڑے تھے وہ بھی آنے والے کو انٹرسیپٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ سارے شروع ہوتے تھے، تھارڈ ایرو ڈیوڈ سلنگ اینڈ جو آئرن ڈوم. پھر بھی پہنچ گئے تھے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ 15% پہنچ گئے تھے. 15% نے کیا کیا؟ موساد ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا. پرائم منسٹر سیکرٹری اس وقت بھی انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر کو بھی ہٹ کیا تھا. آئزر وائزمین انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ہٹ کیا تھا. ڈپلومیٹس 5-7 دن بنکر میں سوئے تھے. پرائم منسٹر اسرائیل کے بنکر میں سوئے 12 دن. راشننگ، لوگوں نے راشن اکٹھے کرنے شروع کر دیے، پینک مچ گئی، دوائیاں شارٹ ہو گئیں، ہسپتالوں میں رش مچ گیا. یہ تو اسرائیلی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ تو 78 سالوں سے دوسروں پر بمباری کرتے ہیں نا. ان پر تو کسی نے بمباری نہیں کی تھی، پہلی دفعہ ہوئی تو پینک ہو گیا. تو میں لنک اس سے کر رہا ہوں کہ جو ہی ادھر سے ایران نے سکسیزفلی پینیٹریٹ کر لیا اگر اسی طریقے سے، اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں زیادہ کرنے کے چانس ہیں، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر ایلیمنٹ آف پینک تو ادھر زیادہ مچے گا. اور ان کی وار کی جو اسٹیمنا ہے فائٹنگ کا، پبلک کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑی جلدی چینج ہو جائے گا اگینسٹ دا وار. پچھلی دفعہ بھی تل اویو میں مظاہرے ہوئے تھے اگر آپ یاد. جی جی بالکل. امریکہ میں بھی شروع ہو گئے تھے. تو اس دفعہ زیادہ کس طرح ایران پینیٹریٹ کر سکتا ہے؟ اس دفعہ زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا تھا جو میں کر سکوں، یہ میری اوپینین ہے. اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ شروع میں نا بڑے کروڈ قسم کے جو آبسلیٹ ہونے والے تھے، آؤٹ ڈیٹڈ، وہ میزائل چلائے تھے. اور جب میزائل آ رہا ہو تو خود نہیں بتاتا کہ میں آؤٹ ڈیٹڈ والا ہوں یا میں لیس ایکوریٹ ہوں یا میں سستا والا ہوں. تو انہوں نے پیٹریاٹ جو سب سے مہنگے والے تھے میزائل ہٹ کیے ان کو، جو مہنگے والا سسٹم تھا کہ بریچ ہی نہ ہو ہمارا ایئر ڈیفنس، لوگوں پہ اوپینین نہ چینج ہو. تو انہوں نے بڑی میسو قسم کی اسپینڈنگ کی میزائلوں کی. جب میزائلوں کی اسپینڈنگ کی، جب تھوڑا سا ان کا اسٹاک کم ہوا تو ایران نے اپنے زیادہ الفتح کی ایک سیریز ہے پوری، ان کو لانچ کر دیا. وہ بہت ہی پن پوائنٹ ایکوریٹ ہے. جب ان کے نقصان ہیڈ کوارٹر اور یہ والا مساعد ہیڈ کوارٹر وغیرہ، تو دن کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت ایکوریٹ اب آنا شروع ہے. تو پھر انہوں نے آلموسٹ راشننگ شروع کر دی تھی. لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے ڈسیپشن کر رہے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو پتہ لگ گیا اسرائیلیوں کو کہ ہم پہلے شاید ہلکے والے ماریں گے یا لیس ایکوریٹ ماریں گے یا سسیپٹیبل جیمنگ والے ماریں گے. تو اب یہ جو کل پرسوں سے کر رہے ہیں، جو میں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کیا کرتے ہیں، پورا براج مارتے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے ایکوریٹ فتح ہے وہ بھی چند ایک مار دیتے ہیں. اب وہ یہ نہیں کر رہے کہ پہلے ہم سیریز وہ ایگزاسٹ کریں گے پھر ہم اپ اسکیل کریں گے، یعنی وہ میزائلز کو بھی کیموفلاج کر کے مکس اینڈ میچ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم ٹوز پہ ہی رکھیں گے کہ کون سا والا وہ والا ہے اور کون سا وہ والا ہے، آپ ڈھونڈتے رہیں. تو یہ اگر سسٹین کر پاتے ہیں اس طریقے سے، جو میرا خیال ہے کہ اگر سروائیبلٹی کر لی انہوں نے، جو کہ کر لیں گے کیونکہ انہوں نے بڑی ہائڈنگ کی ہے، اور اگر اس کمبینیشن سے مارتے رہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ساروں میں سے جو 10%، 15% ڈپینڈ کرتا ہے کتنے پرسنٹ، اس میں جو موسٹ لیتھل الفتح جو لیٹسٹ ایکوریٹ ہے 2500 کلومیٹر والا وہ آ رہا ہے یا اس سے اسٹیپ ڈاؤن والا آ رہا ہے کوئی.